اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلامت کرتا ہے۔ آج اس سلسلے کا 5واں پروگرام ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان اس ملک کے ممتاز ادیب جناب محمد علی سعید صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے اس موضوع پر ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سعید صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سر، پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو انسانوں اور حیوانوں کی شکلوں کی طرف متوجہ کیا تھا، تو اس میں کیا مصلحت ہے؟ انسانوں کی شکلیں الگ الگ ہیں اور حیوانوں کی ایک جیسی ہیں، اس کی تھوڑا وضاحت فرمائیں۔ ہاں، وہ ہمارا پروگرام موضوع اصل میں تشنا رہ گیا تھا وقت جی نہ ہونے کی بنا پر، تو اس کی وضاحت ضروری ہے اور میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ اس پہ غور فرمائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ اس بات وجود خدا ہے۔ جی، یعنی اس زمانے میں جب امام کا دور تھا اور آج بھی بے شمار لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی پیدا ہو گئی اتفاقاً، اور یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ایک درخت گرتا ہے 4 اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو امام علیہ السلام کی جو دلائل ہیں تمام، جی، وہ اس بات پر مرکوز ہیں کہ یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی، یہ مخلوقات خود بخود پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ایک منصوبے اور ایک پیشگی منصوبے کے تحت ایسا ہوا ہے، بے شک۔ اور یہ ایک عارضی منصوبہ ہے، یعنی دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ رہے گی بھی نہیں۔ ہمیشہ نہیں رہی۔ تو دلائل کا جو فوکس ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، وہ یہ ہے کہ انسان غور کرے چیزوں کے اوپر جو خود اس کے ارد گرد موجود ہیں۔ جی جی۔ تو اسی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ جتنے بھی جانور ہیں دنیا کے اندر ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ مثلا چڑیاں ایک شکل کی ہیں، بھینسیں ایک شکل کی ہیں، چھپکلیاں ایک شکل کی ہیں، کاکروچ ایک جیسے ہیں، جی جی۔ پنگوئنس ایک جیسی ہیں، طوطے ایک جیسے ہیں، رنگ الگ ہو سکتے ہیں، نسلوں کے اعتبار سے ان کا سائز چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، ملکوں کے اعتبار سے بھی الگ ہو جی سکتی ہاں وہ ہو سکتا ہے۔ ہاتھی سب ایک جیسے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ایک ہاتھی، کچھ ہاتھی تو ایسے ہوں گے جن کی ایک سونڈ ہو بہت بڑی، اور کچھ ہاتھی ایسے ہوں گے جن کی سونڈ جو ہے وہ کمر کے اوپر لگی ہوئی ہو۔ صحیح ہے۔ یعنی ہر عضو جو ہے ہر جانور کا، ہر ذی حیات کا اس کی ضروریات کے مطابق ہے۔ تو امام نے کہا کہ سارے جانوروں کی شکلیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں، اور تم غور کرو مفضل کہ ہر انسان جو ہے دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ جی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کا انگوٹھے کا نشانی مختلف ہے، اور یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، اب تو یہ ریسرچ آ گئی ہے کہ ہر انسان کا بلڈ بھی الگ الگ ہے، ہر انسان کی آنکھ الگ ہے، یعنی ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہے۔ آج تک خربوں لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور خربوں مر چکے ہیں، بالکل، لیکن کوئی انسان دوسرے جیسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو ٹوئنس ہیں، جی جی، یعنی جو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کا فرق ہوتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ اس کا تم یہ غور کرو کہ ایسا کیوں ہوا؟ دنیا ہمیشہ سے خود بخود پیدا ہو گئی ہوتی ہے، اور یہ مادہ جو ہے جس کو دائریے کہتے ہیں کہ یہی شکلیں بدلتا ہے، تو اگر مادے نے یہ چیزیں پیدا کی ہوتی تو وہ اتنی باریکیوں کا خیال کیوں رکھتا کہ انسان کی شکل الگ الگ ہو اور جانوروں کی شکلیں ایک جیسی ہوں؟ تو مفضل ابن عمر نے کہا کہ آقا میں اس مصلحت کو سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ فرمائیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسانوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہوتی تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے۔ جانوروں کے یہاں حلال و حرام نہیں ہے، قاتل و مقتول نہیں ہے نا، ہاں ان کی سزا نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، ان پہ کچھ سزائیں نافذ نہیں ہو سکتی، عقل بھی نہیں ہے، حدود نافذ نہیں ہو سکتی ان کے اوپر، ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان البتہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بالکل ایک مختلف مخلوق ہے، اور وہ مکلف پیدا کیا گیا، یعنی اسے تکلیف شرعی ہے اس کی
تو ان کے حلال بھی ہے، حلال حرام کے رشتے ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، ہے نا؟ جی چور اور جس کا مال چوری ہوا اس کا معاملہ ہے، قاتل اور مقتول کا معاملہ ہے۔ تو اگر انسانوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہوتی تو ایک چور کو آپ کہتے ہیں کہ بھی تم نے چوری کی ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں کیا ہے، کیونکہ سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں نا، بالکل، کسی اور نے کی ہوگی۔ واہ واہ، قاتل سے کہتے تم نے قتل کیا، میں تو نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہوگا۔ ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں بچے جو جنگوں کی وجہ سے، آفات، قدرتی آفات کی وجہ سے بہت بچپن میں گھروں سے الگ ہو جاتے ہیں، صحیح بات ہے، اور وہ پھر دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ تو وہ اگر دوبارہ ملتے تو بہن بھائی کا رشتہ جو تھا نا وہ استوار نہ رہ پاتا، کیونکہ وہ رشتے اور طرح کے ہیں۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ، یعنی باپ بیٹا نہ یعنی نوجوان نہ سمجھتا کہ میری بہن ہے یا میری بہن نہیں ہے، میں اسے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ صحیح بات، تو یہ ساری مصلحتیں چونکہ انسان کے اندر ہیں، ساری چیزیں حلال حرام کے رشتے، اور اس کو مکلف پیدا کیا گیا ہے، اس لیے انسان کو ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، اور جانور اگر ایک جیسے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ صحیح صاحب، آپ کی جو پہلی جلد ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا پہلا لیکچر ہے وہ انسان کے بارے میں ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کے بارے میں لکھا ہے، تو یہ کیا موضوع ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی، یہ پھر وہی موضوع ہے ہمارا کہ جو بنیادی موضوع امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، وہ اثبات وجود خدا ہے۔ جی جی، تو انسان کی زندگی میں اور اس کی تخلیق میں اور اس کے ڈے 1 اور ڈے لاسٹ میں جو حالات اور واقعات گزرتے ہیں ان کا احاطہ ہے اس کے اندر۔ تو آپ، اور یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ایک پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ مثلا انسان کا آغاز جو ہے 2 بارآور خلیوں سے ایک بارآور خلیے سے ہوتا ہے، جس میں سے ایک خلیہ ماں کا ہوتا ہے، ایک باپ کا ہوتا ہے۔ جی جی، تو یہ خلیہ جب نظام ماں کے رحم مادر کی دیوار سے جا کے چپکتا ہے، جی جی، تو اس وقت اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ خشخاش کے دانے سے بھی آدھے سے آدھا ہوتا ہے، لیکن اس ذرا سی چیز کے اندر ایک پورا انسان پوشیدہ ہوتا ہے۔ بے شک، امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ تمہارا وجود وہ کتاب ہے جس سے اللہ کی شان خلاقیت کے اسرار اور رموز ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ قول آپ نے کتنی دفعہ پڑھا ہوگا نبی کو لگا میں۔ تو اب آپ دیکھیں وہ جو ایک ذرا سا، یعنی 2 خلیے ہیں ابھی، خلیے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اگر 10 لاکھ ہوں تو ایک پن کے سر کے اوپر آ سکتے ہیں، ہیڈ کے اوپر 10 لاکھ۔ تو وہ اب یہ 2 خلیے ہیں جو ایک خلیہ بن گئے، ایک خلیہ ہے یہ خلیہ جب رحم مادر کی دیوار سے چپکتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے توانائی کی، غذا کی اور رہنمائی کی، کہ اس خلیے کو کیا بننا ہے 9 مہینے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا کہ رحم مادر کے اندر اس کی غذا موجود ہوتی ہے۔ رحم مادر کی جو دیوار ہے، رحم مادر کی دیوار کو کہتے ہیں اینڈومیٹیریم، تو اس کے اوپر بستہ خون ہوتا ہے، جمع ہوا خون موجود ہوتا ہے۔ جی جی، وہ خون جو ہے وہ غذائیت فراہم کرتا ہے اس کو، اور جب وہ رحم مادر کی دیوار سے چپکتا ہے تو ماں کے نظام سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ ایک بلب کو اگر روشن کرنا چاہیں جی جی، تو اس کو دیوار میں لگے ہوئے پلگ لگا دیں ساکٹ کے اندر تو چل جائے گا، یا کمپیوٹر کو آن کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ توانائی ہو، تو جب بجلی سے کنیکٹ ہوگا تو کام کرنا شروع کرے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل صحیح ہے۔ ورنہ ایک کمپیوٹر کے اندر ایک ڈبے کے اندر کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جب وہ کنیکٹ ہوتا ہے تو کمپیوٹر کے اپنے اندر جو پروگرامز ہوتے ہیں، ونڈوز ہوتی ہیں، سافٹ ویئرس ہوتے ہیں، وہ اپنا کمال دکھانا شروع کرتے ہیں۔ تو جب یہ رحم مادر کی دیوار سے چپکتا ہے تو اس کو غذا مل رہی پہلے سے موجود ہے۔ یعنی اللہ کی شان خلاقیت اور ربوبیت یہ ہے کہ وہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ضروریات فراہم کر دیتا ہے۔ واہ واہ، یعنی بچے کے ابھی بازو اور پیر بنے نہیں ہوتے کہ ماں باپ بے چین ہوتے ہیں کہ اس کے لیے کپڑے خرید لیں، اس کے لیے جوتے خرید لیں، اور خرید کے لے آتے ہیں۔ ابھی تو بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوگا، لیکن ماں باپ آنے والا ہے۔ تو یہ شفقت جو ہے ماں باپ کی جی جی، بچے کے لیے، یہ کتنی بڑی خدا کی نشانی ہے، قیمت ہے۔ اور وہ بچہ اتنا VIP ہو کے آتا ہے کہ جناب سارا خاندان مبارکباد دینے آتا ہے کہ بچہ ہو گیا آپ کے یہاں۔
تو ہم بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. جی جی. تو اس کو غذائیت مل رہی ہے رحم مادر سے کہ خون یعنی ماں کے خون سے مل رہی ہے، غذائیت مل رہی ہے، توانائی مل رہی ہے ماں کے خون سے. اب جب توانائی اس کو ضروری تھی نا، تب توانائی نہیں ملے گی تو وہ کام ہی نہیں کرے گا. صحیح بات ہے. توانائی جب ملنے لگی اس کو، تو اس سیل کے اندر جو ایک دنیا آباد ہے، جو مولا علی علیہ السلام نے کہا نا کہ تمہارے جسم کے عالم اصغر میں عالم اکبر سمویا ہوا ہے، تو اس کی بہت کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس کے اوپر، کتابوں کی کتابیں. لیکن میں یہاں صرف اس موضوع پہ بات کرتا ہوں کہ وہ جو ایک سیل ہے، اس سیل کے اندر کیا کیا ہے. اس سیل کے اندر 1000 توانائی گھر ہیں، اس سیل کے اندر 600 انزائم ہیں، اس سیل کے اندر ڈی این اے کے 2 دھاگے ہیں. ان ڈی این اے کے دھاگوں کے اوپر کم از کم 40,000 ہدایات لکھی ہوئی ہیں کہ یہ بچہ جو بنے گا اب رحم مادر میں، یہ کیسا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، رنگ کیسا ہوگا، بال کیسے ہوں گے، دانت کیسے ہوں گے، آنکھیں کیسی ہوں گی، قد کتنا ہوگا، کون سی بیماریاں اس کو لاحق ہو سکتی ہیں. اچھا. اس میں دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، ماموں کی، چچاؤں کی، کس کی، پھوپھیوں کی، بات ہے جس کی کون سی خصوصیات اس میں ظاہر ہوں گی، واہ، اور کون سی ایسی ہوں گی جو اس میں خاموش رہیں گی اور اس بچے کی اگلی نسل کے اندر ظاہر ہوں گی. یہ سب ڈی این اے کے دھاگوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈی این اے کا ڈبل ہیلکس. پھر اور بہت سارے اس کے اندر ایک دنیا آباد ہوتی ہے. تو یہ ساری اہتمام کس لیے کیا ہے؟ ایک انسان کے دنیا میں آنے کے لیے. ناظرین، وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں تھوڑے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہماری ابھی گفتگو ہو رہی تھی سید صاحب بچے سے متعلق جو بالکل انیشیل اسٹیج میں ہیں، تو وہ ذرا سا پلیز آپ اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں. جی ہاں، ہم بیسک ہمارا جو سوال تھا آپ کا مراحل سے متعلق. جی، مراحل سے متعلق. تو ایک تو مرحلہ وہ ہوا جو رحم مادر کے اندر شروع ہوا. جی جی. اور اس ہر مرحلے میں خدا کی رحمت اور نعمت اور اس کے احسانات انسان کے لیے شامل ہیں. بالکل. اچھا، اب غور کرنے کی بات ہے کہ جب بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا رہتا ہے تو اس کی ظاہر ضروریات بھی بڑھتی رہتی ہیں، اور وہ ساری ضروریات جو ہیں وہ ماں کے خون کے ذریعے اس تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. جی. ماں کے خون میں یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں؟ زمین سے آ رہی ہوتی ہیں، اس کی غذاؤں کے ذریعے اس تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. اب بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے، تو جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو وہ کامل، اس کے سارے اعضاء مکمل اور کامل ہوتے ہیں. صحیح. لیکن ابھی ضروری ہے کہ ماں کا دودھ اس کو دیا جائے. صحیح ہے. ایک دوسری بات یہ کہ یہ دنیا میں جو آیا نا پہلی دفعہ وہ، تو یہ دنیا ہر طرف سے جراثیم سے، بیکٹیریا سے، پیراسائٹ سے، وائرسوں سے بھری ہوئی ہے. تو ماں کے دودھ کے اندر خداوند تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھی ہیں جو اس کو 2 ہفتے تک تمام بیرونی امراض سے محفوظ رکھ سکتی ہے. اینٹی بائیوٹکس ہیں. تو اب وہ جو پہلے ماں کے خون کے ذریعے زندہ تھا، اب وہی خون جو ہے نا ماں کا دودھ بن جاتا ہے. اچھا. اور اس کے اندر وہ سارے اجزاء ہوتے ہیں جس کے لیے ماں اس کو ضرورت ہے. ایک منصوبہ دیکھتے رہیں آپ، خدا کا منصوبہ جو ہے نا وہ یہ ہے جس کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام متوجہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب وہ بچہ ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو اب اس کو تھوڑی نرم غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے کیلا دے دیا، انڈا میش کر کے دے دیا، تھوڑے سے سیب کو پیس کے دے دیا، اس کو دلیا ذرا سا دے دیا. تو اب اس کے چھوٹے چھوٹے دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں، اس لیے کہ اب اس کو کچھ چبانے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے دانت نہیں تھے. جی جی بالکل. اگر یہ خود بخود بچہ پیدا ہو جاتا تو ان باریکیوں کا خیال کون رکھتا؟ جب وہ اور بڑا ہوتا ہے تو یہ دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پختہ والے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں. جی جی. جو اس کے آخر تک کام آتے ہیں. اور اس ہر مرحلے کے اندر انسان کی غذا بدلتی رہتی ہے. تو جیسی غذا بدلتی ہے تو رب کریم ویسے ہی اس کے منہ کو کے اعضاء کو بدلتا رہتا ہے. اچھا، پہلے دانت معمولی تھے، پھر مضبوط والے دانت آ گئے، پہلے دانت تھے ہی نہیں. جی جی. اب جیسی وہ غذائیں اس کو ضرورت ہے کھانے کی، ویسے اس کے منہ پہلے چھوٹا تھا اب بڑا ہو گیا. تو یہ مرحلے ہیں زندگی کے.
جن کی طرف امام نے اشارہ فرمایا ہے۔ جی سید صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انسان کے جسم میں مختلف اعضاء ہوتے ہیں، جانور کے بھی اعضاء ہوتے ہیں، تو قرآن مجید میں اعضاء کا کوئی تذکرہ ہمیں ملتا ہے؟ جی جی بالکل، جانوروں کے اعضاء کا تذکرہ تو میرے علم میں نہیں ہے۔ جی جی، ان کا تذکرہ، جانوروں کا تذکرہ بہت ہے، جگہ جگہ ہے، پرندوں کا، حیوانات کا، چوپایوں کا، دودھ پلانے والے جانوروں کا، ہر جی چیز کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، لیکن انسان جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم کہا، اور اس کو خلق کرنے کے بعد کا فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی وہاں اپنی عظمت بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ انسان جو ہے نا ایک حیران کن مخلوق ہے۔ بے شک، آپ غور کریں کہ انسان جیسے ہم اور آپ ہیں نا، آپ اور آپ تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا، لیکن ہم اور آپ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اچھا، ہم اور آپ اس کے علاوہ بھی ہیں، مطلب ظاہراً یعنی کچھ اور ہر ہے، انسان جو ہے، باطن میں کچھ اور ہے۔ جی جی، ہر انسان جو ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ بے شک، ایک تو ہے اس کا جسم، جی جس کو نفس بھی کہا گیا۔ نفس ایک ایسا لفظ ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ بہرحال ایک نفس ہے، ایک جسم ہے مثلا انسان کا، نفس سانس لینے کو بھی کہتے ہیں، سانس کو بھی کہتے ہیں۔ ایک تو ہے نفس یعنی ہمارا جسم، اور ایک ہے روح، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی جو ہمارا باڈی کے جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ تو ایسے ہیں جیسے کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے۔ واہ، اس ہارڈ ویئر کے اندر اگر توانائی نہ ہو، یعنی بجلی سے کمپیوٹر کو کنیکٹ نہ ہو بجلی سے، تو بیکار۔ تو انسان کا جسم بھی اسی طریقے سے، لیکن انسانی جسم کو جو توانائی زندگی ملتی ہے وہ روح سے ملتی ہے۔ روح جو ہے کوئی نہیں جانتا کہ قرآن میں من امر ربی، لیکن سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ سمجھ لیے کہ آپ کے لیے ایک لائف لائن ہے، آپ کے لیے توانائی کی ایک سپلائی ہے، جیسے کمپیوٹر میں توانائی کی سپلائی ہوتی ہے۔ تو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، نفس اور روح۔ اسی انسان کے اندر ایک اور بھی سافٹ ویئر لگا ہوا آتا ہے کمپنی سے، اچھا، اسے کہتے ہیں ضمیر۔ ضمیر نظر نہیں آتا کسی کو، لیکن جب آپ کسی برائی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے دماغ کے جو اسکرین ہے اس پہ ایک وائرس الرٹ آ جاتا ہے کہ گڑبڑ ہے۔ روکتا نہیں ہے، ضمیر آپ کو روکتا نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے نہیں روکتا، لیکن آپ کو آگاہ کر دیتا ہے کہ آپ خطرے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، ہمارے خیرپور کے ایک بہت ہی بڑے شاعر تھے مرحوم زخم بدایونی صاحب، ان کا ایک شعر ہے کہ ارتکاب جرم پر جب ٹوک دیتا ہے ضمیر، ارتکاب جرم پر جب ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت یہ امام وقت کی آواز ہے۔ یعنی ہم جو گناہوں سے بچتے ہیں تو کوئی کنٹرول کر رہا ہے، کوئی ہمیں بتا رہا ہے، نہیں جانے دیتا اس طرف۔ بہرحال یہ تو برصغیر تذکرہ بات ہو گئی۔ انسانی جسم کا کہ اعضاء کا تذکرہ قرآن میں بہت جگہ موجود ہے، میں آپ کو جگہ سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ جی جی، مثلاً سورہ حامیم سجدہ میں، بہت جلد ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یقیناً وہی حق ہے۔ وہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے۔ یہ قرآن 7ویں صدی عیسوی میں کہہ رہا ہے، جبکہ کرۂ ارض پر کسی کو نہیں معلوم کہ انسانی جسم کے اندر کیا نشانیاں ہیں خدا کی، اور یہ انسانی جسم کس طرح کام کرتا ہے۔ ایک عظیم نشانی ہے خدا کی ہے۔ اسی طرح سورہ ملک ہم پڑھتے ہی ہیں، عام طور پہ شب جمعہ میں تو پڑھتے ہی ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ تو وہی ہے جس نے تمہیں نت نیا پیدا کیا، یعنی برانڈڈ پیدا کیا، بالکل نیا، اس میں بلدائی نہیں ہے، ہے نا؟ اور تمہارے واسطے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ سورہ ملک۔ تو یہ جو آنکھیں ہیں، کان ہے اور دل ہے، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ یعنی قرآن اگر کوئی ایناٹومی کی کتاب ہوتا تو وہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا، کیونکہ ایناٹومی کی ٹرمنالوجیز بدلتی رہتی ہیں۔ قرآن نے اشارے کیے ہیں مختلف کہ تم ان پہ غور کرو۔ بالکل، آنکھوں پہ غور کرو، آنکھیں کس طرح کام کرتی ہیں، دل پہ غور کرو، کر کیا رہا ہے یہ تمہارے اندر۔ بالکل صحیح بات۔ کان ہے، کس طرح سن لیتے ہو تم آواز، بہت سے لوگ ایسے سن ہی نہیں پاتے آواز کو۔ دماغ ہے، دماغ ہے، سوچتا ہے۔ اچھا، دماغ کے اوپر جب آپ نے دماغ کا تذکرہ کیا تو ایک بات آگے جائے گی
پورے قرآن میں نہج البلاغہ میں پوری دینی یعنی احادیث کی کتب جتنی ہیں ہماری، ان سب میں کہیں دماغ کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اچھا، قلب کا استعمال ہوا، دل کا ہوا، صدر کا ہوا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، قلب کا ہوا۔ یہ بھی حدیث ہے نا کہ اس کے قلب پہ پردہ پڑ گیا ہے نا، قلب روشن ہو گیا۔ اچھا، قرآن نے مجید جو نازل ہوا قلب مبارک کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، یہ قرآن میں کہیں دینی جو آپ کا لٹریچر ہے اس میں دل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کہیں دل کا نہیں ہوا ہے، نہیں ہوا، لیکن دو جگہ ہوا، صرف دو جگہ۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنی دعائے عرفہ میں دماغ کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ میرے سر میں دماغ کا مقام۔ جب ہم اس مرحلے میں آئیں گے کہ اس دعا پہ بات کریں گے تو پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ توحید مفضل کی ایک جلد ہے 78، اس میں صرف ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور اس میں آپ نے کہا کہ عقل و شعور کا تعلق دماغ سے ہے اور نرمی اور سختی دل میں پائی جاتی ہے۔ واہ، بالکل صحیح بات ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ علم عقل کا چراغ ہے، رسول خدا کی حدیث ہے۔ جی جی تو بالکل، یہ بھی مطلب عقل سے متعلق یہ حدیث ہے۔ عقل دیکھیں جتنا آپ مطالعہ کریں گے اتنی آپ کی عقل روشن ہوگی، جی جی، ہے نا۔ بالکل۔ اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو عقل تو اس کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، اتنی کہ کس طرح بھوک مٹائے اپنی، روئے کہ ماں دودھ پلائے اس کو، بالکل۔ جب وہ پینے کی اس میں ہو تو اس کو اتنی عقل ہے کہ وہ ہونٹوں کو کس طرح حرکت دے کہ دودھ اس کے حلق کے اندر جا سکے۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ عقل ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو نوزائیدہ بچہ ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے۔ تجربات سے، مطالعے سے، مشاہدے سے وہ عقل جو ہے نا قوی ہوتی ہے اور بڑی ہوتی رہتی ہے۔ میرے لکھنے کا سارا مقصد یہ ہے کتابوں کے کہ ہم اسی عقل کو استعمال کریں اور اپنی عقل کو جلا دیں علوم آل محمد کے ذریعے، علوم قرآن کے ذریعے۔ اب میں ایک اور، آپ نے چونکہ اعضاء کا تذکر پوچھا قرآن میں، تو اور میں آپ سے عرض کر دوں جی جی کہ ایک بڑی مشہور حدیث، ہاں یہ ایک اور جگہ بھی ہے، یہ سورہ بلد، چھوٹا سا سورہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے اور اسے اچھی اور بری راہیں بھی دکھا دی، آگے اعضاء کا تذکرہ ہے نا۔ تو اب قرآن جو ہے نا، میں جسے آپ سے کہا نا کہ وہ آپ کو اشارہ کرتا ہے، غور کرنے کا بھی حکم ہے، وہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، وہ اجمالی گفتگو کرتا ہے یہ، اور ہمارے لیے اس میں ایک ہوم ورک ہوتا ہے۔ جی جی، اب آپ، میری اور آپ کی عقل جتنی پختہ ہوگی، جتنا میرا مطالعہ زیادہ ہوگا، میں اس آیت کو اتنا زیادہ سمجھ سکوں، تو یہ ہے اس کا مطلب۔ بے شک۔ اب بہت مشہور حدیث ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یہ بلکہ ایک ہمارے اہل سنت عالم ہیں بہت بڑے، ان سے میری بات ہوئی، وہ کہنے لگے یہ حدیث نہیں ہے، تو پھر میں مجبور ہو گیا، میں نے پھر ریفرنس دیا کہ یہ بحار الانوار میں یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یہ جو نفس ہے ہمارا، اس کے بہت سارے معنی ہیں، اور اس میں سے ایک معنی جسم بھی ہے، اور جو یہ یہاں پر ہے تو میری اپنی دلیل یہ ہے کہ یہاں چونکہ من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، تو اس نفس کے معنی یہاں رب کی وجہ سے ہمارا جسم اور اس کا کام کرنے کا انداز، جس کو فعلیات کہتے ہیں۔ ایناٹومی تو ہو گئی ہمارے اعضاء، سر یہاں ہے، دماغ یہاں کی ہے۔ فعلیات یعنی فزیولوجی جو ہے وہ علم ہے جو انسانی جسم کے اندر جو اعضاء ہیں وہ ان کی کارکردگی کے بارے میں ہے، اور جتنا آپ فزیولوجی کو پڑھیں گے اتنا آپ کو خدا مند تعالیٰ کے وجود پر یقین کامل ہوتا رہے گا، اور کبھی ہم اس پروگرام میں مزید تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ علی صاحب، آج ہماری بڑی اچھی گفتگو رہی۔ آج ہم نے انسانوں اور حیوانوں کی شکلوں پر، انسان کی زندگی مختلف مراحل، بچوں کے غذا اور اعضاء سے متعلق بات چیت کی، اور یقین ہمارے ناظرین کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں، اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے معزز مہمان جناب محمد سید اور اپنے میزبان اقبال حدینی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔